اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، ساتھیوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا ذرا قریب آ جائیں۔ قریب آئیں گے تو آج کا انتہائی اہم موضوع ہے جس پر بات کرنی ہے اور آپ کے سامنے کچھ پہلوؤں کو پیش کرنا ہے۔ یقیناً آپ حضرات اس موضوع سے واقف ہیں، لیکن اس موضوع سے صحیح طریقے سے آگاہ رہنا میری اور آپ کی ضرورت بھی ہے، ضرورت ہر اعتبار سے ہے، جسمانی صحت کے اعتبار سے بھی، دنیاوی نعمتوں میں اضافے کے اعتبار سے بھی، اور آپس میں پیار اور محبت کے جذبے کو بڑھانے کے اعتبار سے بھی۔ تو میں آج کا جو موضوع آپ کے علم میں ہوگا، پہلے ہی میں نے اناؤنس کر دیا تھا، وائبر کے اندر اپنے ساتھیوں کو شیئر کر دیا تھا، آج کا ہمارا موضوع ہے حسد کے حوالے سے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو معوذتین یعنی آخری دو صورتیں جن کا مطلب ہی پناہ مانگنے والی صورتیں ہیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ کو ذکر کیا ہے، ایسی بیماریوں کا ذکر کیا ہے، ایسے امراض کا ذکر کیا ہے جن سے پناہ مانگی جانی چاہیے، جن سے محفوظ رہنے کی دعا مانگی جانی چاہیے۔ ان امراض میں، ان بیماریوں میں یا ان برائیوں میں جو ایک بیماری ہے، جو ایک مرض ہے، وہ سورہ فلق کی آخری آیت ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۔ اور اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بالکل واضح اور بدیہی حدیث ہے، فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اتنی وعید، اتنی شدید بات، اتنی سخت بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ پوری کی پوری جو انسان کی نیکی والی زندگی ہے وہ برباد ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، انسان نیکیاں کرنے کے باوجود جنت میں نہ جا سکے، باوجود اس بات کے کہ وہ بہت سارے نیک کام کر رہا ہے، وہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، مال کو بھی خرچ کر رہا ہے، عمرے بھی کر رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، سارے کام اپنی طرف سے وہ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک برائی ایسی ہے جو اس کی نیکیوں کو کھائے چلی جا رہی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو ایسے دشمن کو تو پتہ ہونا چاہیے نا، جو ہمیں پس پردہ رہ کر نقصان پہنچانا چاہتا ہو۔ شیطان کے بہت سارے ہیلے اور ہتھ کنڈے ہیں، کچھ اس کے بالکل علل اعلان نظر آتے ہیں، سب کے سامنے واضح رہتے ہیں، انسان دیکھتا ہے سمجھ جاتا ہے کہ یہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہے، لیکن کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو شیطان کرتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتی کہ یہ شیطان کے ہیں یا ہمارے اپنے کسی دوست کے ہیں۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو اندر ہی اندر پنپتی ہے، پلتی ہے، بڑھتی ہے اور انسان کو اندر سے گھن کی طرح کھا جاتی ہے۔ یعنی ایک بالکل صحیح نظر آنے والی لکڑی، اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اندر سے بھی بالکل صحیح ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر ہی دیمک لگی ہوئی ہو، اس کے اندر سے اس کو کھائے جا رہی ہو اور اچانک وہ دھڑام سے نیچے گر پڑے۔ دیکھنے میں تو بالکل صحیح نظر آ رہی تھی، خوبصورت نظر آ رہی تھی، رنگ و روغن بھی پورا ہوا ہوا تھا، لیکن اندر ہی اندر دیمک اس کو کھا رہی تھی، جس کا نتیجہ کچھ ہی عرصے کے بعد نکلتا ہے کہ وہ ساری کی ساری لکڑی اور اس لکڑی کے اوپر جو بنیاد یا عمارت ہوتی ہے وہ ساری کی ساری گر جاتی ہے۔ لہذا آج ہم انشاءاللہ العزیز اپنی اس نشست کے اندر، اس درس کے اندر قرآن اور احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز حسد کے اوپر گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ کون سے کام کو حسد کہتے ہیں اور کون سے کام کو حسد نہیں کہتے۔ اس بات کا بھی علم حاصل کریں گے کہ حسد میں اور رشک میں کیا فرق ہے، یعنی کون سا حسد جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے۔ تیسری اور اہم ترین جو بنیادی چیز ہے جو ہم سیکھیں گے اور پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ حسد کن وجوہ کی بنیاد پر ہوتا ہے، حسد کیوں ہوتا ہے انسان کو،
کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انسان حسد کرنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اور آخری جو بات ہے جو آج ہم انشاءاللہ جس کے اوپر بات کریں گے اور سیکھیں گے اور پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ حسد سے بچا کس طرح جا سکتا ہے. یہ 4 چیزیں ہیں. میں انشاءاللہ العزیز باری باری ان چاروں چیزوں پر گفتگو کروں گا. اس حوالے سے اگر آپ ساتھیوں کے ذہن میں کوئی سوال اٹھے آپ اس کو محفوظ کر لیجئے. انشاءاللہ العزیز گفتگو کے اندر اگر وہ حل ہو جائے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ حل نہ ہو اور آپ کے ذہن میں وہ خلش باقی رہے تو انشاءاللہ العزیز اس درس کے بعد اسی حسد کے موضوع پر آپ حضرات سوال بھی کر سکتے ہیں. حدیث مبارکہ کے اندر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے. فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات کا بالکل بھی ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے. مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے لگو گے، لیکن میں اس بات کا ضرور اندیشہ کرتا ہوں کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے دنیا کے مزوں میں پڑھ کر حسد نہ کرنے لگو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات سے ڈرایا، کس بات کو خوف کھایا کہ یہ بات نہیں ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو گے. اس لیے کہ میں نے اس طرح کیا نا کہ شیطان کے کچھ ہتھ کنڈے ایسے جو بالکل واضح ہوتے ہیں، نظر آتا ہے کوئی یہ تو شرک کر رہا ہے، یہ تو شیطان کا فعل ہے، تو وہ تو آپ بچ جاؤ گے. لیکن اگر میرے دل کے اندر حسد پیدا ہو گیا اور وہ مجھے پتہ بھی نہ چلا اور میری ساری نیکیوں کو کھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اسی بات کا اندیشہ ہے کہ تم دنیا کے مزوں میں پڑھ کر ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرنے لگو. دوسری بات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے اور وہ بھی صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو واضح طور پر ہدایات دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو اور غیبت نہ کرو، اور اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. اسی طرح سے حضرت زمرہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک روایت طبرانی کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ ہمیشہ بھلائی سے رہیں گے جب تک وہ حسد نہیں کریں گے. جب تک حسد نہیں ہوگا تب تک لوگ بھلائی سے رہیں گے، اور جب حسد کرنے لگیں گے تو پھر وہ بھلائی اٹھ جائے گی اور برائی وہاں پر غالب آ جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تینوں ارشادات کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا سب سے زیادہ اندیشہ ظاہر کیا ہے وہ کیا ہے؟ حسد. حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کے لغوی مطلب ہوتے ہیں کہ کسی دوسرے انسان کے پاس کسی نعمت کا یا کسی خوبی کا زوال اس کی نیت دل میں رکھنا، کہ کسی شخص کے پاس کوئی نعمت ہے، اس کے پاس کوئی خوبی ہے، اس کے پاس کوئی اچھائی موجود ہے تو یہ دل میں خیال پیدا ہو جائے کہ اس کے پاس یہ نہیں رہنی چاہیے. یہ کیا ہے؟ حسد. یہ عرف عام کے اندر جو حسد کا ایک مطلب ہے کہ کوئی بھی اچھائی، کوئی بھی خوبی، کوئی بھی نعمت جو اللہ رب العزت کی طرف سے کسی کو عطا کر دی گئی، دل میں اس بات کا خیال پیدا ہو جائے کہ اس کے پاس یہ نعمت نہیں رہنی چاہیے. یہ کیا ہے؟ حسد. مثال کے طور پر ایک آدمی دیکھتا ہے کہ اس کے بھائی کے پاس اچھی گاڑی آ گئی ہے. اب اس کے دل کے اندر یہ آرزو پیدا ہوتی ہے کہ کاش یہ گاڑی اس سے چھن جائے یا اس کی گاڑی کو کوئی نقصان پہنچ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، مر جائے، گاڑی اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے. اور یہ سارے کی ساری بات وہ اس لیے کرتا ہے، دل میں سوچتا ہے کہ اس کو دلی راحت محسوس ہو جائے. حسد ثابت کیسے ہوتا ہے؟ پتہ کیسے چلے گا کہ اس آدمی کو حسد ہو رہا ہے؟ تو 2 باتیں ہیں اس کا ٹیسٹ کرنے کے لیے. حسد کا ٹیسٹ کرنے کے لیے، حسد کا جائزہ لینے کے لیے کتنی باتیں ہیں؟ 2 باتیں ہیں. نمبر 1، کسی کی ترقی سے، کسی کی اچھائی سے، کسی کے آگے بڑھنے سے، کسی کے نعمتوں میں ترقی کرنے سے دل کے اندر گھٹن محسوس ہو اور آدمی دل سے ناخوش ہو جائے. دل کے اندر گھٹن محسوس ہو رہی ہو کسی کی اچھائی کو دیکھ کر، کسی کی نعمت کو دیکھ کر. اور دوسری جو لیبارٹری کے اندر جا کر جو بات معلوم ہوتی ہے حسد کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اس کا نقصان ہو جائے، اس کے نقصان کی تمنا اور اس کا ارادہ دل کے اندر آ جائے اور وہ یہ کہے بھائی یہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے نا اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے
اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے، اس کے پاس سے کوئی چیز جو موجود ہے وہ چھن جائے، کوئی اور آدمی ڈاکہ مار کے اسے لے جائے، اس کے پاس نہ رہے۔ جب دل کے اندر یہ دو خیال پیدا ہو جائیں، آپ سمجھ لیجئے آپ حسد کے مرض کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ وہ لیبارٹری ٹیسٹ ہے جو کہ قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ حسد بنیادی طور پر کس برائی کا نام ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں حسد کا تعلق جتنی احادیث کے اندر بات بیان ہوئی ہے یا جتنی بھی باتیں بھی آپ کے سامنے آئی ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حسد ظاہراً کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی علامت موجود نہیں ہے، یہ انسان کے دل میں آتا ہے، دل میں یہ خیال جنم لیتا ہے، دل ہی دل میں یہ پروان چڑھتا ہے، دل ہی دل میں انسان منصوبے بنا رہا ہوتا ہے، اور دل ہی دل میں اس کی تمنا اور خواہش پوری ہو رہی ہوتی ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح اسے یہ نعمت ختم ہو جائے۔ اس کی کوئی علامت نہیں ہے۔ کسی بھی مرض کو پہچاننے کے لیے ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ تشخیص کرتے ہیں، نبض دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں ہاں جی کیا مرض، کیا علامت ہے؟ آنکھوں کی بیماری ہے، آنکھیں چیک کریں گے، گلے کی بیماری ہے، گلا چیک کریں گے، ٹانسلس کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ کوئی بھی بیماری اگر لے کر جاتے ہیں کسی بھی ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس، تو وہ سب سے پہلے آپ کو اس بیماری کی علامات بتائے گا یا آپ سے پوچھے گا۔ لیکن یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی علامات کو یا آپ سمجھتے ہیں یا پھر آپ کا رب جانتا ہے۔ یہ ظاہراً کسی کے سامنے صحیح طریقے سے آشکار ہونے والی نہیں ہے، نظر نہیں آئے گا کہ یہ آدمی حاسد ہے یا نہیں۔ حسد، یہ والا حسد بالکل ناجائز ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اس سے بچنے کی تلقین، ایاکم والحسد، لازم ہے تم پر کہ تم حسد سے بچو، ضروری ہے تم پر کہ بچ جاؤ، اپنے آپ کو حسد سے بچا لو، حسد کے مرض کا، حسد کی بیماری کا شکار ہونے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو۔ لیکن ایک حسد وہ ہے جس کو حدیث کے اندر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو آدمیوں کے ساتھ حسد کرنا جائز ہے۔ لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ علما، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ رجل آتاہ اللہ حکمتا فہو یقضی بہا ویعلمها، ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے علم قرآن عطا کیا، جس کو اللہ نے علم دین عطا کیا، اور وہ اس علم کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرتا ہے، اس سے فیصلے کرتا ہے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرتا ہے، ایسے آدمی کے ساتھ حسد کرنا جائز ہے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور دوسرا وہ آدمی کہ جس سے حسد کرنا جائز ہے، وہ آدمی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، بہت مال دیا، اس کو اتنا مال دیا کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی عطا سمجھ کر اللہ کے راستے میں دن رات لٹانے والا بن گیا، اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرنے والا بن گیا۔ تو جب وہ صبح اور شام اس کو خرچ کرتا ہے، کھلے اور چھپے اس کو خرچ کرتا ہے، ایسے آدمی سے حسد کرنا بالکل جائز ہے۔ لیکن یاد رکھیے اس حسد کا ایک نام ہے، اردو زبان کے اندر تو ویسے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، عربی میں تو اس کو حسد ہی کہتے ہیں، اردو زبان میں اس کے لیے الگ سے ایک لفظ ہے اور وہ لفظ ہے رشک کا۔ رشک، ایسے آدمیوں پر رشک کیا جانا چاہیے، ایسے آدمیوں سے حسد نہیں ہوتا، ایسے آدمیوں پر رشک کرنا چاہیے کہ یا اللہ ایسے آدمی کو تو نے دین کا علم عطا کر دیا، اے اللہ کتنا اچھا آدمی ہے جو تیرے دین کا علم پڑھتا ہے، جو تیرے دین کی بات سنتا اور سمجھتا اور لوگوں کو بتاتا اور سمجھاتا ہے، اور یہ کتنا اچھا آدمی ہے کہ تو نے اس کو مال دیا، اور یہ مال کو اپنے زور بازو کی کمائی نہیں کہتا، یہ نہیں کہتا کہ یہ تو میرے خون پسینے کی کمائی ہے، میں اپنی مرضی سے اس کو خرچ کر سکتا ہوں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ یہ تو مال اللہ کی عطا ہے، یہ آج میرے پاس ہے کل نہیں ہوگا، تو کیوں نہ میں اس کو اللہ کے ساتھ تجارت کے لیے استعمال کر لوں، اللہ کے ساتھ سودا کر لوں، وہ اس کو اللہ کے ساتھ تجارت کے لیے استعمال کر لیتا ہے۔ ایسے آدمی کے لیے رشک کرنا، ایسے آدمی کے لیے حسد کرنا، یہ بہت ہی مستحسن عمل ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، یہ بھی یاد رکھیے کہ حسد ایک منفی جذبہ ہے، رشک ایک مثبت جذبہ ہے۔ منفی جذبہ حسد اس لیے سے ہے کہ اس میں دوسرے کے نقصان کی بات ہوتی ہے، اور رشک میں اس لیے مثبت جذبہ ہے کہ وہ اس کے لیے بھی ترقی کی دعا ہوتی ہے اور اپنے لیے بھی کہ اللہ جس طرح تم نے اس کو عطا کیا مجھے بھی عطا کر، تاکہ میں بھی تیرے دین کو اسی طرح سیکھوں سمجھوں اور تیرے مال کو، تیرے عطا کیے ہوئے مال کو اسی طریقے سے تیرے راستے میں لگا دوں۔
تو یہ دونوں اپوزٹ ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ لہذا حسد اور رشک یہ دونوں ایسے اعمال ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ حسد سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حسد کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، اور صبح اور شام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دو صورتوں کو تلاوت کیا کرتے تھے، سورہ فلق اور سورۃ الناس۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر حسد کرنے والا جب دل کے اندر کوئی برا خیال رکھے گا تو میں تو نہیں جانتا کہ اس کے دل میں میرے لیے برا خیال پیدا ہو رہا ہے، لیکن میرا رب تو جانتا ہے۔ تو میں اپنے آپ کو، اپنے تمام معاملات کو، اپنے دشمنوں کو اپنے رب کے سپرد کر رہا ہوں کہ میں تو اللہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو چوری چھپے میرے اوپر حملہ کریں گے، لیکن اللہ تو جانتا ہے، اور فاللہ خیر حافظ، اللہ سب سے بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ اس لیے یہ حسد اور رشک ان دونوں کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اب حسد کتنے تو بات ہو گئی ہے، شاید ذہن میں بات آنے لگ جائے کہ جی کسی انسان کو کوئی اچھا کپڑا دیکھتا ہے بندہ، کوئی اچھی گاڑی دیکھ لیتا ہے، اور غیر ارادی طور پر انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ یار کتنی اچھی گاڑی ہے، یار کتنا اچھا اس نے لباس پہنا ہوا ہے، یار کتنا اچھا اس کا اخلاق ہے، یا کتنے اچھے اس کے پاس اس نے اتنی اچھی اپنا گھر بنا لیا ہے، اس نے اپنی زندگی کا جو سٹینڈرڈ ہے، جو اس کا معیار ہے وہ بہت اچھا ہے، وہ بہت ایک مینٹین رہنے والا بندہ، یا اپنے آپ کو صحیح منظم رکھنے والا بندہ ہے۔ اس طرح کا اگر خیال آ جائے تو کیا یہ بھی حسد ہوگا؟ تو جواب ہے نہیں، یہ حسد نہیں ہے، یہ وہ جذبات ہے جو ایک انسان کے دل کے اندر اور دنیا کے اندر جو انسان جدوجہد کرتا ہے۔ ماشاءاللہ میرے سامنے بہت سارے کاروباری لوگ بیٹھے ہیں جن کا ایک مائنڈ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اگر تو یہ جائز حدود کے اندر ہے، کسی دوسرے کا نقصان نہیں ہے، کسی دوسرے کی بدخواہی نہیں ہے، تو یہ ایک بہت مستحسن عمل ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں دنیا کے اندر اچھی زندگی گزاروں، میرے بچے اچھے کپڑے پہنیں، میں اچھا کھانا کھاؤں، میں اللہ کی نعمتوں سے بھرپور طریقے سے استفادہ کروں۔ لیکن مولانا اشرف تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، اپنے دل کو اگر انسان کنٹرول نہیں کرے گا، اپنے دل کی حفاظت نہیں کرے گا، اپنے نفس کا اگر تزکیہ نہیں کرے گا، ضبط نہیں کرے گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے دل تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو بہت اچھا اور نیک کام کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں اس کے دل کے اندر کبر اور غرور آ رہا ہو۔ اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، وہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے کہ دو آدمیوں سے حسد کرنا بالکل جائز ہے۔ اسی طریقے سے حسد کی مختلف شکلیں ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں۔ چونکہ ہم اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں اور بہت ساری چیزیں دیکھتے اور مشاہدہ کرتے ہیں، تو یقیناً میرے اور آپ کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہوگا یا سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ وہ کون سی شکلیں ہیں کہ جو اگر ہم دیکھ لیں تو سمجھ جائیں کہ یہ حسد ہے، یا کون سی کیفیات ہیں کہ جو میرے دل میں پیدا ہو جائیں تو میں اپنے دل کو سمجھا لوں نہیں یہ حسد ہو رہا ہے، حسد سے اپنے آپ کو بچا لو ورنہ نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، وہ پوری محنت کی کمائی ساری برباد ہو جائے۔ اپنے آپ کو سمجھانا، دیکھیں انسان دوسروں کو تو سمجھانا اس کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، یہاں پہ کھڑے ہو کے تقریر کرنا بہت آسان ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر اپنے آپ کو جب سمجھانا شروع کروں گا تو یہ سب سے مشکل کام ہوگا، اس لیے کہ دل کے اندر بڑی خواہشیں ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ میری تو خواہشیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، ان کو انسان گن بھی نہیں سکتا، لیکن وہ کون سی شکلیں ہیں کہ جن کو اگر ہم دیکھ لیں یا اپنے دل کے اندر محسوس کریں تو وہ حسد ہوگا اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ پہلی چیز دیکھیے، جیلسی، جلن، کہ کسی کی اچھی چیزوں سے جلنا، دل کے اندر نفرت کے جذبات آ جانا، اچھے کپڑے دیکھ کر، کسی کا زیور دیکھ کر، کسی کا مکان، کسی کا موبائل، کسی کی کار، کسی کی گاڑی، کسی کا اور بھی سامان دیکھ کر، جو سامان زندگی ہے اس کو دیکھ کر انسان دل کے اندر جیلسی جو ہے وہ فیل کرے، جلن محسوس کرے، اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ جب یہ جذبہ آئے گا گویا کہ اب حسد کا آغاز ہو گیا ہے۔ دوسری بات، کسی کے ظاہری اوصاف سے، مثلا کسی کی بہت اچھی شکل و صورت ہے، بہت اچھا خوبصورت آدمی ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مجھ سے زیادہ خوبصورت آدمی ہے، یا کسی کی وجاہت یعنی اس کا روب ہے، اچھی اس کی شخصیت ہے، یا شخصیت کے جتنے بھی ظاہری کیفیات ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر کسی دوسرے انسان کو
اگنور کرنا یا اس کو کم تر سمجھنا یا اس کے ساتھ دشمنی کا معاملہ رکھ لینا، یہ بھی حسد کی ایک شکل ہے۔ اسی طریقے سے کسی کی باطنی خصوصیات سے بھی حسد ہو سکتا ہے۔ مثلا اگر کوئی نیک ہے تو خواہ مخواہ اس کو تانے دیتے رہنا، یار تو تو بڑا نمازی ہو گئے، یار تو تو بڑا حاجی ہو گئے، یار تیرے اندر تو بڑا مولوی ہو گیا، جس طرح آج کل کے دور میں لوگ کہتے ہیں کہ یار تو مولوی والی باتیں کرتا ہے، تو ہمارے ساتھ بیٹھ، ہمارے ساتھ کھلی باتیں کر، تجھے کیا ضرورت پڑی ہے یہ باتیں کرنے کی۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم اس سے جل رہے ہوتے ہیں کہ یار تو بات کیوں کر رہا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہوتی ہے، وہ جہاں سے بھی اس کو ملے اس کو لینی چاہیے، لیکن ہم اس حکمت کو اپنے پاس آنے سے پہلے روک دیتے ہیں، اس کے سامنے رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں، بیریئر لگا دیتے ہیں، خبردار میرے پاس ہے نا، مجھے ضرورت نہیں ہے اس چیز کی۔ تو کسی کی باطنی خصوصیات سے، اس کے اخلاق سے، اس کی ملنساری سے، اس کی ہر دل عزیزی سے، ایک بندہ بہت لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ اس کو چاہتے ہیں، اب خام خواہ دل کے اندر جلن شروع ہو گئی، یار لوگ اس کے ساتھ کیوں محبت کرتے ہیں، کسی کی دینداری کو دیکھ کر، کسی کی عبادت گزاری کو دیکھ کر خام خواہ سے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے۔ یہ شیطان کا وسوسہ بھی ہو سکتا ہے اور حقیقت میں یہ حسد کے جذبات بھی ہو سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح کسی کی مالی ترقی سے جلنا، مطلب اگر کسی کا کاروبار ترقی کر رہا ہے، کسی کی تعلیم بہت اچھی ہے، کسی کو ملازمت بہت اچھی مل جاتی ہے، ہم آپس میں رہتے ہیں، ایک آدمی بیچارہ بے روزگار ہے، کوشش کر رہا ہے کہ آگے پیچھے درخواستیں بھی دے رہا ہے، لوگوں سے بھی کہہ رہا ہے کہ یار میری نوکری کے لیے کوشش کرو، اور اسی کے ساتھ رہنے والا ایک دوسرا آدمی ہے، اس کو بہت اچھی نوکری مل جاتی ہے، اب دل میں کیا خیال آتا ہے کہ یار اس کے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ اس کو مجھ سے اچھی نوکری مل گئی ہے، اس کے اندر کون سی ایسی کوالٹی تھی کہ جو اس کو اتنی اچھی جاب مل گئی ہے۔ جب یہ خیال دل میں آتا ہے تو گویا کہ اب میرے دل کے اوپر حسد کا وہ نقطہ، کالا نقطہ آ گیا ہے، اب اگر میں اس کو یہیں پہ صاف نہیں کروں گا تو آہستہ آہستہ کر کے یہ پورے دل کو میرا کالا کر دے گا۔ اس کے بعد یہ جلن اولاد کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، کسی کے پاس اولاد ہے، کسی کے پاس اولاد نہیں، کسی کی صحت کو دیکھ کر، کسی کی تندرستی، کسی کی خوشحالی کو دیکھ کر۔ اچھا اسی طریقے سے اجتماعی معاملات میں بھی لوگ دیکھتے ہیں، قوموں کو دیکھ کر لوگ جلتے ہیں، یار وہ قوم اتنی ترقی کر رہی ہے، اور خود خواہ مخواہ سے اتنا اپنے آپ کو ڈی گریڈ کر دینا، انڈر اسٹیمیٹ کر دینا کہ بس ہم تو کوئی ہیں ہی نہیں، گویا کہ دوسروں سے آپ مرعوب ہو گئے۔ یہ بھی حسد کا ایک جذبہ ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار ایسی صورتیں سامنے آتی ہیں جس کو انسان خود بخود اپنے اس ضمیر کی عدالت میں لے جا کر اپنے آپ کو اس کٹہرے میں کھڑا کر کے بالکل اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ کون سی چیز حسد ہے اور کون سی چیز حسد نہیں ہے۔ لیکن ایک اور بنیادی چیز، جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا، جیلسی، جلن فیل کرنا کہ بھئی میرے دل کے اندر کسی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر جلن محسوس ہو رہی ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت نہیں ہونی چاہیے تھی، اسے چھین جانی چاہیے۔ جب یہ خواہش تمنا پیدا ہو جائے گی، بس یہ سمجھیے کہ آپ کا زوال شروع ہو چکا۔ اب حسد کے نقصان کیا ہوں گے؟ اگر حسد آ گیا، دل میں پیدا ہو گیا، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ حسد یاد رکھیں کہ صرف انسان کے دل کے اوپر اثر نہیں کرتا، حسد کا انسان کی صحت کے اوپر بھی بڑا اثر ہوتا ہے، حسد کا انسان کے مالی معاملات پر بڑا اثر پڑتا ہے، حسد کا انسان کے رویے پر بڑا اثر پڑتا ہے، حسد کا انسان کی دماغی کیفیت کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے، اور حسد انسان کی اجتماعی زندگی کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے۔ اگر حسد انسان کے دل کے اندر آ جائے، وہ انسان نہ خود آگے بڑھتا ہے نہ دوسروں کو آگے بڑھنے دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اچھا یہ تو صرف دنیاوی نقصانات ہیں، اخروی نقصانات جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت میں نے آپ کے سامنے بالکل شروع میں پڑھی، بخاری شریف کی روایت کہ حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ یہ آخرت کا نقصان ہے، اور دنیا کا نقصان بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ حسد غصے کا سبب بنتا ہے، حسد ڈپریشن کا باعث بنتا ہے، حسد احساس کمتری پیدا کر دیتا ہے، حسد کی وجہ سے انسان کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، اور حسد دشمنی بھی پیدا کرتا ہے، اور دشمنی انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ فساد کی طرف، اور فساد سے معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو زمین میں آپ کو فساد نظر آتا ہے، کیوں نظر آتا ہے؟ حسد کی وجہ سے۔ اور یاد رکھیے
جو سب سے پہلی کشمکش شروع ہوئی تھی نا اس کائنات کے اندر، وہ بھی حسد کی وجہ سے شروع ہوئی تھی۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا، حسد کی بنیاد پر اس کو راندہ درگاہ قرار دیا گیا تھا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ خلقتنی من نار، اے اللہ تو نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ تو اوپر جاتی ہے، وخلقتہ من طین، اور آدم کو تو نے اللہ مٹی سے پیدا کیا ہے، تو آگ اور مٹی کا مقابلہ کہاں ہو سکتا ہے؟ اس حسد کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کہا کہ جا انک من المرجومین، تو راندہ درگاہ ہونے والوں میں سے ہے، انک من الرجیم، کہ تو انک رجیم، تو مردود ہے، تو رد کیا ہوا ہے، تو پھٹکارا ہوا ہے، تیرے اوپر تو لعنت پڑی ہوئی ہے حسد کی وجہ سے۔ یہ کائنات کا پہلا فساد ہے، یہ پہلی دشمنی ہے جس کی بنیاد میں کیا چیز ہے؟ حسد۔ اور اسی طریقے سے جب یہ حسد انسان کے دل میں آتا ہے، انسان کی گھریلو زندگی تباہ ہو جاتی ہے، انسان اپنے معاش کے اوپر، اپنے کاروبار کے اوپر توجہ نہیں دے پاتا، وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ دوسرے کو نقصان کس طرح پہنچاؤں۔ اور اسی طریقے سے نہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکتا ہے، نہ اس کا اخلاق درست رہتا ہے، نہ اس کے معاملات درست رہتے ہیں، اور معاشرے کے اندر ایک ایسے پاگل کا اضافہ ہو جاتا ہے جس سے معاشرہ ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ اسی طریقے سے حسد کی وجہ سے انسان غیبت بھی کرتا ہے، حسد کی وجہ سے انسان بہتان بھی لگاتا ہے، حسد کی وجہ سے انسان تجسس میں پڑتا ہے، جاسوسیاں کرتا پھرتا ہے کہ مجھے اس کی کوئی بات ملے تاکہ میں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کیپچر کر کے اس کو ڈی گریڈ کروں۔ اور اسی طریقے سے حسد جھوٹ کو جنم دیتا ہے جو کہ ام الکبائر ہے۔ میرے بھائیوں، ان سارے نقصانات سے بڑھ کر جو سب سے بڑا نقصان ہے حسد کا، وہ یہ ہے کہ حسد کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق بن جاتا ہے۔ اب مجھے آپ دیکھیے، بتائیے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ حسد کے ان سارے اسباب میں جو بھی میں نے آپ کے سامنے حسد کی مختلف شکلیں بیان کی ہیں، کیوں پیدا ہوتی ہیں، کیوں انسان کے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کی بھی ماہرین نفسیات نے اور ماہرین علوم نے اور علماء نے بڑی اس کی تفصیل لکھی ہے۔ میں 2-4 باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اس کے اسباب کیا ہیں، حسد پیدا کیوں ہوتا ہے۔ یہ تو حسد کی شکلیں تھی نا کہ کسی کی کسی نعمت کو دیکھ کر انسان جو ہے وہ جیلسی فیل کرتا ہے، اس کی سبب کیا ہیں، کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انسان حسد کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز ہے محرومی، یا احساس کمتری کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، کہ ایک چیز کسی اور کے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، محرومی، اس کی وجہ سے بھی انسان حسد کرتا ہے۔ دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فلسفہ آزمائش ہے، قرآن پاک میں فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، زندگی اور موت کا یہ نظام بنایا، کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ جانے، پہچانے، آزمائے تم میں سے کہ کون تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ تو اس فلسفہ آزمائش کو جو نہیں سمجھے گا وہ حسد کا شکار ہو جائے گا، یہ بھی ایک سبب ہے۔ اسی طریقے سے غرور اور تکبر، شیطان نے غرور اور تکبر کیا تھا نا، حسد تو کیا تھا لیکن وجہ کیا تھی؟ غرور تھا، تکبر تھا، تکبر کی وجہ سے اس نے حسد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے شیطان باوجود اپنی پوری عبادات کے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے، اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ کائنات کے اندر شاید کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ اس کے سجدے کے نشان نہ ہوں، لیکن اس کی ساری نیکیاں اس حسد نے برباد کر کے رکھ دی۔ میرے بھائیو، کتنی افسوس کی بات ہے، اتنی محنت کی کمائی، جو کہ سردار تھا، جو کہ اتنے زیادہ منصبوں کا مستحق تھا، فرشتوں کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، لیکن جب حسد آیا اللہ رب العزت کی وجہ، اللہ کی بارگاہ میں راندہ درگاہ ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے انسان کی منفی سوچ بھی اس کے دل کے اندر حسد پیدا کرتی ہے، بدگمانی، خواہ مخواہ سے دل کے اندر کسی کے بارے میں ویسے ہی گمان کر لینا، جا کر تحقیق بھی نہیں کی، کوئی اس کے اندر برائی بھی نہیں ہے، اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، بیٹھے بیٹھے اس کے دل میں خیال آ گیا یار فلاں تو ہے ہی ایسا، اب حسد شروع ہو گیا، اب بہتان شروع ہو گیا، اب جھوٹ شروع ہو گیا، اب غیبت شروع ہو گئی۔ ایک چھوٹی سی برائی کی وجہ سے دیکھیں کتنی ساری برائیاں انسان کے اندر پیدا ہو گئی۔ اور اسی طرح اور کئی اسباب ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ انسان خود سمجھتا ہے کہ میں کس وجہ سے حسد کا شکار ہو رہا ہوں۔ انسان خود اپنا جائزہ لے تو
تو انشاءاللہ اللہ رب العزت بھی اس کی مدد کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے تم کہاں پر غلط ہو، کہاں پر صحیح ہو۔ اب اگر محرومی اور احساس کمتری ہے تو یاد رکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ رزق کے حوالے سے زیادہ تر یہ بات ہوتی ہے، بہت زیادہ بات۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اصول بیان کرتا ہے رزق کی کمی اور رزق کی زیادتی کی وجہ سے۔ اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اصول بیان کرتا ہے کہ کسی کے پاس رزق تھوڑا کیوں ہے اور کسی کے پاس رزق زیادہ کیوں ہے۔ فرمایا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ اپنے بندوں کے اوپر کبھی تو نعمتوں کی فراوانی، نعمتوں کی زیادتی اور نعمتوں کے بڑھاوے کی وجہ سے ان کی آزمائش کرتا ہے، اور کبھی اللہ رب العزت کسی سے کوئی نعمت چھین کر اس کی آزمائش کرتا ہے۔ یہ آزمائش کا فلسفہ ہے۔ یہ کیا کون سا فلسفہ ہے؟ آزمائش کا۔ تو اگر یہ احساس محرومی ہے، اگر یہ احساس کمتری ہے، تو یاد رکھیے کہ میں کیوں اس بات کا احساس کروں کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے؟ کیا اس کائنات کی ہر چیز کے اوپر میرا کوئی اختیار موجود ہے؟ کبھی بھی نہیں ہے۔ میں چاہے جتنا مرضی با اختیار ہو جاؤں، میں تو اس بات پر بھی قادر نہیں ہوں کہ میرے جسم میں اگر درد ہو رہا ہے تو میں اس کو ٹھیک کر لوں، میرا جسم اگر بے چین ہو رہا ہے تو میں اس بے چینی سے نجات حاصل کر لوں۔ یہ تو میری اوقات ہے۔ اور وہ کتنی عجیب زبردست بات تھی۔ بہلول ہارون رشید کے دور میں ایک دانا آدمی تھے، لیکن وہ تھے مجذوب۔ تو ان کو ایک مرتبہ ہارون رشید نے ایک لاٹھی دی، عصا دیا، اور کہا کہ بہلول اگر تمہیں زندگی میں کسی بڑے سے بڑے بیوقوف سے پالا پڑے تو یہ اس کو دے دینا۔ ٹھیک ہے، لے چلے گئے۔ وقت گزرتا رہا، ہارون رشید بھی اپنے مملکت کے تمام معاملات کے اندر مصروف رہا، لیکن کب تک؟ انسان کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا، انسان کا ایک وقت ہوتا ہے، وقت ختم ہو گیا۔ ہارون رشید کی موت کا وقت آ گیا، نزع کا عالم طاری ہوا۔ تو بہلول آ گئے عیادت کے لیے، کہنے لگے امیر المؤمنین کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے بہلول بڑا لمبا سفر درپیش ہے۔ تو بہلول نے کہا کہ امیر المؤمنین یقیناً آپ نے آگے کچھ سواریاں بھیجی ہوں گی، کچھ پیادوں کو بھیجا ہوگا۔ تو کہنے لگے بہلول پاگل ہو، وہاں پر کون کسی کو بھیج سکتا ہے؟ نہیں، آپ نے آگے کوئی خزانہ بھیجا ہوگا، کوئی محل بنایا ہوگا، وہاں پر کوئی اور بہت ساری چیزیں بنائی ہوں گی۔ کہا نہیں بہلول، یہ تو ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر انسان اکیلا جایا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا کے اندر تو آپ اگر کسی جگہ کا دورہ کرنے کے لیے جاتے تھے تو پہلے ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی تھیں، ہر طرف پروٹوکول ہی پروٹوکول ہوتا تھا۔ کسی اور جگہ پر اگر جانا ہے تو وہاں پر محلات تعمیر ہوتے تھے کہ جی بادشاہ سلامت یہاں پر سیر کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تفریح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یہاں پر رکیں گے۔ تو وہ بہت بڑے بڑے محلات بنایا کرتے تھے۔ تو اتنی جو آپ تگودو کرتے تھے دنیا کے کام کے لیے، اب تو آپ اتنے لمبے سفر پر جا رہے ہیں، چھوٹے سفر کے لیے اتنی تیاری اور لمبے سفر کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ مجھے تو آپ سے زیادہ بیوقوف کوئی نظر نہیں آیا، یہ آپ اپنے پاس رکھیں۔ میرے بھائیوں، میری اور آپ کی حیثیت بھی اسی طرح ہی ہے۔